لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھے، میرا جو اپنا ذاتی موقف ہے اس پر، کہ اگر آپ ایک چیز جانے دیتے کہ سپیکر کی رولنگ پروٹیکٹڈ ہے تو پھر سپیکر کی کوئی بھی رولنگ آتی، کل وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا، جیتنے والے کے 200 ووٹ ہوتے، ہارنے والے کے 140 ووٹ ہوتے، اور سپیکر رولنگ دیتا جی میرے خیال میں 140 والا جیت گیا ہے، اور میں کیونکہ سپیکر ہوں میری رولنگ پروٹیکٹڈ ہے۔ دیکھیں ایسا ہونے کو تو ہو سکتا ہے نا، اور یہی ہوا آگے جا کے یہی ہوا کہ 176 والا ہار گیا، 178 والا اور 179 والا جیت گیا۔ نہیں دیکھیے، نہیں آپ اس استدلال کو اس کی اصل حدود سے آگے پھیلاتے چلے جائیں گے تو دراصل غلط سے غلط نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر سوال یہ ہے، یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ عدالت کیا سپیکر نے رولنگ جو دی تھی، اگر آپ دونوں کیسز میں دیکھیں تو وہ کیا تھی؟ وہ رولنگ ووٹوں کے حوالے سے تو تھی نہیں، نہ یہاں کے سپیکر کی نہ وہاں کے سپیکر کی۔ یہاں کے سپیکر نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک خط ہے جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ووٹوں کو ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو سوال تو ووٹوں کی گنتی میں تو کوئی بھی ایک دو نمبری نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جب ہم نے سپیکر کی پہلی رولنگ کو ہم نے پروٹیکشن نہیں اس کو دی، تو اب ہم کون سے سپیکر کی رولنگ کو پروٹیکشن دیں گے؟ لیکن وہ سپیکر کی رولنگ آئین میں لکھے گئے بڑے واضح طریقہ کار کے خلاف تھی، ایک ویگ رولنگ نہیں تھی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئین بڑا کلیئر ہے، اور وہ آئین کہتا ہے کہ یہ ووٹنگ ہونی ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں آرٹیکل 5 استعمال کرتے کہتا ہوں ووٹنگ نہیں ہونی، اور پرائم منسٹر رہے گا، پھر تو کوئی کام، پھر تو میں ذرا بدامی صاحب کی طرف آ جاؤں گے، ہم اس پہ اختلاف اپنا بھی سیاست سے ہی نکلنا تھا۔ یہ بات آپ کی اتفاق کرتا ہوں میں سے کہ آدھا منٹ بٹی جی۔ کاشف صاحب کیا کمال ہے، سپیکر اللہ بھی ہے، خدا نہ خاصہ سپیکر کون ہوتا ہے کہ ایک لیٹر کے کہنے پہ کہ جی میں رولنگ ختم کرتا ہوں؟ تو پھر پنجاب کے سپیکر کی بھی بات مانو۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات۔ یار یہ کمال کر رہے ہیں، ایک لیٹر جو میں نے نہیں دیکھا، پوری اسمبلی نے نہیں دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر سپریم کورٹ گیا ادھر گیا، ادھر بھی انہوں نے پھر یہی کیا۔ اگر اس کی رولنگ مانو گے تو پھر دوست محمد مزاری کی بھی مانو، وہ اس کی نظر میں وہ ججمنٹ ٹھیک ہے، اس کی نظر میں ایسا پنڈورا باکس کھل جائے گا جس کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب تو یہ ہے نا کہ دو صورتوں میں عدالت نے مثالیں سیٹ کر دی، وسیم بدامی صاحب، عدالت نے دو کیسز میں مثالیں سیٹ کر دی کہ غیر آئینی کام آپ نہیں کر سکتے، غیر قانونی کام آپ نہیں کر سکتے، پروسیڈنگز کی حد تک آپ پروٹیکٹڈ۔ سپیکر کو بھی اختیار آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس کی من مانی کرنے کا اختیار کسی سپیکر کو نہیں ہے۔ جی بدامی صاحب کوئکلی، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہوگی، میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں۔ واٹ از یور ٹیک اوے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر میری بالکل یہی اوپینین ہے۔ ہم سب یہاں پر پارلیمان کی بالادستی کے قائل ہیں، ہم سب جمہوریت اور سوبرین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ حدود و قیود تو ہونی ہے نا۔ اگر اس اسپیکر کو ہم نے یہ رائٹ دے دیا، ڈپٹی اسپیکر کو، کہ آئین میں اتنا واضح الفاظ میں ایک چیز لکھی ہے کہ صاحب جب یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے یہ طریقہ فالو ہو جائے، اتنے نمبر آ جائیں، جو کہ سب کچھ ہو گیا، اتنے اراکین درخواست جمع کرا دیں، اس کے بعد آپ پابند ہیں کہ آپ اتنے دنوں کے اندر اجلاس بلائیں، پھر آپ اجلاس نہ بلائیں، اور جب آپ پابند کر دیے جائیں کہ اجلاس بلائیں تو آپ کہیں صاحب وہ اس لیے کہ امریکی سازش ہو گئی تو میں نہیں بلاتا۔ تو یہ تو امریکی سازش کے حوالے سے یہ ایک رائے ہے جس سے اتفاق یا عدم اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر آج اسپیکر کو ہم نے یہ رائٹ استعمال کرنے کا اختیار دے دیا، تو کل کو تو اسپیکر یعنی کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر لے گا کہ بھائی بس میں تو اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر بھی آئین سے ماورا کوئی بات کر رہا ہے جو کہ واضح نظر آ رہا ہے، تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ یقیناً اور میں ایک اور چیز کہہ دوں، میں آج دوپہر کو بھی صبح اس پہ بات ہو سکتی ہے، میں آج دوپہر کو بھی کسی سے آئین اور قانون کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو یہ مہذب معاشرے ہیں جہاں اقدار بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، قانون بھی بڑا اہم ہوتا ہے، پریکٹسز بھی بڑی اہم ہوتی ہے، جہاں پہ وہ ایسا کام کوئی کرتا ہی نہیں کہ کسی عدالت کو انٹروین کرنا پڑے۔ اور یہ پروٹیکشن اس لیے ہے کہ تاکہ فلور کے اوپر کی گئی کوئی بات یا ایسی رولنگ جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو، سپریم کورٹ بلا کے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کر دے۔ سو دس از دا لارجر۔ میں لے سکتا ہوں ضرور ابھی۔ کاشف صاحب، اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے نا؟ یہ سارے مل کے اسمبلی کے جو رولز ہیں ان میں ترمیم کر دیں اور سپیکر کا اختیار واپس لے لیں۔ یہ آپ کا خیال؟ میرا خیال ہے کہ اختیار ہے، غیر قانونی کام، غیر آئینی کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسپیکر کے اختیار پہ اعتراض تھوڑی ہے، اختیار واپس لے لیں، کہ پاور پہ اعتراض نہیں ہے، مس یوز آف پاور پہ نہیں کر پائے گا۔ اختیار غیر آئینی نہ ہو جو وہ استعمال کر رہا ہو، اس پہ ورنہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب اسپیکر کو رولز کے تحت اختیار دے رکھا ہے
تو آپ یہ ساتھ لکھ دیں کہ جناب آئندہ سے اسپیکر کسی قرارداد کو مسترد نہیں کر سکے گا, تو دیٹس اٹ. اس کا مطلب ہے مسئلہ حل ہو گیا. قرارداد ویسے کاشف صاحب اسپیکر آئین لائے, آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر جو چاہے, پنجاب اسمبلی کا اسپیکر چاہے قرارداد پیش کرے کہ سندھ کراچی پنجاب میں شامل کر دے تو ہو جائے گا. وہ یار اسپیکر کو آئین اور قانون کے تحت اختیارات دیے گئے ہیں بھائی, اس کی لمٹ مقرر کر دی گئی ہے. اسمبلی قانون سازی کرتی ہے, تشریح سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کراچی گزارش یہ اسپیکر جمہوریت نہیں ہے, آرمی چیف ریاست نہیں ہے, اور چیف جسٹس عدالت نہیں ہے. یہ شخصیات سے بالا تر سب آئین کے تابع ہیں. انہی مربجہ اصولوں کے تحت ریاست چلنی چاہیے. اور اب نیا جو عدالتی ریفارمز کی بات ہوئی ہے وسیم کیبنٹ میں, اب اس میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سا اختیار عدالتوں کو ایک بہتر طریقے سے چلنا چاہیے. میں کل سن رہا تھا, شاید کسی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 50,000 کیسز رہ گئے ہیں یا 54,000 کیسز ہیں, اتنے ہزاروں کے حساب سے کیسز پینڈنگ ہیں, نیچے کی عدالتوں میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ پینڈنگ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک میں ڈسچارج جو جسٹس ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہمارا نظام کام نہیں کرتا. لیکن ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں. کل سے پہلے تک عدالتی ریفارمز کی بات کسی نے نہیں کی. کل عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے, اور وہ فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا فیصلہ آپ کے حق میں آیا تھا. ایک انٹرپریٹیشن آف لا ہے, ایک آئین کی انٹرپریٹیشن کی انہوں نے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ جو آئین میں لکھا ہے. اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے پر کاٹنے سے مراد اندر بات کوئی ان الفاظ میں ہی ہوئی تھی. واٹ ڈو یو تھنک آف دس, واٹ ڈو یو میک آف دس؟ کیوں کر رہے ہیں, یا کریں گے یا نہیں کریں گے سر؟ یا دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ میرا یہی خیال ہے. دیکھیں, جب آئین پاکستان کی شقوار اثر نو ترمیم کا جائزہ لیا گیا تو ہم سب نے اس کو اتفاق کیا نا کہ اچھی چیز ہے 18ویں ترمیم کی پریکٹس. ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی پورشن سے سب کو اختلاف ہو, لیکن کیا ہے ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. یہ اگر ویسے ایک ڈائلاگ ہو کہ بھائی اداروں کو کس طرح اختیار میں رہنا چاہیے, مس یوز آف پاور کوئی بھی نہ کرے, میں تو ویلکم کروں گا اس ڈیبیٹ کو. لیکن یہ ڈیبیٹ اسی موقع پر یاد آنا, اگرچہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس میں فل کورٹ یا فل کورٹ نہیں تو لارجر بینچ بن جاتا تو بہت اچھا ہوتا, باوجود اب اس کی الگ اپنی ڈیٹیلز ہیں, اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب فریق مخالف تحریک انصاف کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ ایسا کرتے تو کہتے جناب, سب کہتے کہ جناب تو پریسیڈنٹ بن جائے گا, ہر کوئی کہے گا اپنی مرضی کے جج لاؤ. نہیں, اپنی مرضی کے جج نہ لاتے, ایک لارجر بینچ اگر بناتے. چونکہ یہ کیس اس طریقے سے بھی ڈفرینٹ تھا کہ میرا خیال ہے ایک پارٹی تحریک انصاف اس طرف تھی اور باقی ساری حکومت, ساری سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ لارجر بینچ بننا چاہیے, اور تحریک انصاف کو بھی اعتراض نہیں تھا. تو میرا خیال ہے بن جاتا تو اچھا ہوتا. بٹ ہیونگ سیڈ دس, اس موقع پر یہ عدالتی ترامیم نظر آنا یہ کلیئر کٹ ایک بیڈ انٹینشن کا اظہار کرتی ہیں, ورنہ ادروائز آپ اس طرح کی بات کریں تو سب اس کو ویلکم کریں گے. لیکن آج ہی سپریم کورٹ بار اور مختلف بارز کی طرف سے بھی درخواست آ گئی ہے. اب یہ بھی یعنی یہ بار ہے جو میں ہمیشہ سے سنتا تھا, بینچ اور بار گاڑی کے دو پہیے ہیں. وہ یہ بار تو اب لگتا ایسا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارندے بن گئے ہیں کہ جب سیاسی جماعت نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو اگلے دن درخواست لے آئے, 10 بندوں کو اکٹھا کر کے لے آئے کہ جناب ہم چونکہ ہیں تو پولیٹیکل ورکر مسلم لیگ نون کے, لیکن ہم یہاں پر آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدور کی وجہ سے, جبکہ ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی ورکرز ان جماعتوں کے, کیونکہ بار کے اندر سیاست ہے اور بہت سیدھے پیپلز لائرز فورم ہے, میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کا ہے, انصاف لائرز فورم ہے. واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آپ ایک ماحول بناتے ہیں کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں, ان کو بالکل اس بات پہ پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کو اس ملک میں انصاف نہیں ملتا. اس بات پر کسی بھون صاحب کو پریشانی نہیں ہے کہ اس ملک میں لوگوں کے کیسوں کے فیصلے 40 سال نہیں ہوتے. ان کو اس بات پہ پریشانی ہے کہ ہائے اللہ مسلم لیگ نون کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا, اب ٹائم آ گیا کہ عدالتوں کے خلاف کارروائی کریں.